الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے آمین۔ حضرات گرامی وقار، میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت نبی رہے استاد زمن حضرت علامہ مولانا مفتی سبطین رضا خان صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان کے پاکیزہ عرس کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صاحب مزار کی بے شمار برکتوں سے بہراور فرمائے۔ آمین۔ کچھ دیر کے لیے میں حاضر آیا ہوں، میرے بعد اور بھی حضرات کی نصیحتیں آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جماعت اہل سنت کے ایک شاندار مبلغ مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد صاحب قبلہ، جن کا تعلق ممبئی سے ہے، شاندار خطیب ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے زبردست نقیب ہیں۔ حضور سرکار امین شریعت کے تعلق سے آپ نے ان کی بھرپور گفتگو سماعت کی۔ محبت کے ساتھ ایک بار درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو کے صرف 2-3 گوشے اور اسی پر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ یہ سمجھیے گا کہ یہ ان کی تقریر کا ضمیمہ ہے یا ان کے متن کی تفسیر ہے، شرح ہے، یا پھر اس کو آپ چاہیں تو اہل علم اس کو حاشیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، مختصر وقت کا مجھے حکم ہوا ہے کہ اتنے وقت میں آپ کو گفتگو ختم کرنا ہے۔ سرکار امین شریعت نے پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت میں لگائی، جی بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ جب میں مفتی صاحب قبلہ کی تقریر سن رہا تھا، اس وقت مجھے 21ویں پارے کی آیت کریمہ سورہ لقمان کی آیت کریمہ یاد آ رہی تھی، جو حضرت سرکار سیدنا لقمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا تھا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ کہا تھا کہ نماز قائم کرو، اچھے کام کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرتے چلے جائیں۔ جی ماشاءاللہ۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے مقدس دین کی خاطر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان حضور امین شریعت، آمد شہزادہ حضور امین شریعت، جانشین حضور امین شریعت حضرت علامہ مفتی سلمان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار حضور مفتی اعظم ہند اور سے حضور امین شریعت، بستی بستی قریہ قریہ، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، آمد شہزادہ حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں، حضرت کی آمد ہو چکی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ حضرات، ماشاءاللہ بہت ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جو باہر کھڑے ہیں وہ بہت فوراً اندر آ جائیں، کیونکہ حضرت کی آمد منبر رسول پر ہو چکی ہے۔
حضرت والا تشریف لا چکے ہیں جو اس محفل پاک کے سروے سروا ہیں. حضرت کا دیدار کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی دین و سنیت کا کام کرتا ہے اور اس میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو اس کو انعام یہ ملتا ہے. حدیث پاک ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اس کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے. سرکار امین شریعت ان کی محبت میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں. آپ نے دین و سنت کیا، علیہ السلام دین کی حفاظت کی، مسلک اعلیٰ حضرت کی پاسبانی کی. اللہ نے ایسی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. اسی لیے تو حضرت حرم ابن حیان نے قرآن پاک کی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں جو قرآن فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان قریب اللہ تعالی ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. سرکار امین شریعت نے اگر آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاکیزہ دین کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت ڈال دی. حضرت حرم ابن حیان فرماتے ہیں ما اقبل العبد بقلبہ الى اللہ تبارک و تعالی الا اقبل اللہ بقلوب عبادہ المؤمنین الیہ حتی یرزقہ مودتہم. آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ دل سے اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. ابھی حضرت مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ آپ نے نذرانوں کی طرف توجہ نہیں دی. مسجد کے اندر آپ رہتے تھے، جب امامت کا عہدہ آپ نے ختم کر لیا اور منصب امامت سے آپ الگ ہو گئے تو پھر آپ نے حجرے میں ٹھہرنا پسند نہیں کیا. گھر آپ کا شاندار بنایا گیا لیکن آپ کا دل اس کی طرف مائل نہیں تھا، چونکہ دل اللہ سے لگا تھا. اور حرم ابن حیان کہتے ہیں جب بندہ دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیا کرتا ہے. اور صرف مائل نہیں کرتا بلکہ ان کے دلوں میں اس کا پیار پیدا فرما دیا کرتا ہے. یہ وہ بندے ہیں. ایک پوائنٹ اور سنیے گا. ابھی حضرت نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے دستے غیب اللہ نے عطا فرمایا تھا. ہم نے کہا حدیث پاک ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں انا للہ عبادا اختصهم اللہ تبارک و تعالی لحوائج لقضاء حوائج الناس لقضاء الحوائج فیفزع الناس الیہم فی حوائجہم فیفزع اولئک الآمنون من عذاب اللہ. میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے خاص فرما دیا ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اس حدیث کے تناظر میں سرکار امین شریعت کی زندگی کو دیکھو. حضرت نے ایک بات بتائی، میں بھی گیا تھا. جب وہاں پر جانا ہوا تو کچھ احباب نے مجھے بتایا چھتیس گڑھ کی سرزمین پر حضرت ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں، ہمارا پرانا سا گھر تھا. سرکار امین شریعت کی دعائیں ہیں، ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج شاندار گھر ہمیں مل گیا ہے. ہم نے کہا جو زندگی میں خود مال و زر سے دور رہا لیکن اس کی دعاؤں کا اثر ہے کہ مریدوں کے اندر اللہ کا فضل پایا جاتا ہے، ان کے پاس مال پایا جاتا ہے. سرور کائنات نے فرمایا تھا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے خاص ہی کیا ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اور آگے فرمایا لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. میرے سرکار یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تجارت کرنے والے ہیں، یہ مال و زر رکھنے والے ہیں، یہ جاہ و جلال رکھنے والے ہیں، یہ علمی سطوت رکھنے والے ہیں. نہیں سرکار نے فرمایا اولئک الآمنون من عذاب اللہ. یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے قیامت کے دن اپنے عذاب سے محفوظ فرما دیا ہے. یہ وہ اللہ والوں کی جماعت ہے جن کو نہ یہاں کوئی خوف ہے اور نہ وہاں کوئی خوف ہو سکتا ہے. اس لیے میرا وجدان کہتا ہے جو سرکار امین شریعت اپنی ظاہری زندگی میں ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، آج بھی اس بارگاہ میں آؤ، سچے دل سے مانگو، انشاءاللہ الرحمن ضرورتیں پوری ہوتی نظر آئیں. بات ہے، واہ واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت اچھا مفتی صاحب، زندہ باد زندہ باد. اور ایک بات اور سنیں، یہ جو اللہ والوں کی جماعت ہے جب تک دنیا میں رہتی ہے لوگوں کی ضرورتیں دنیاوی اعتبار سے پوری کرتی ہے، اور جب دنیا سے چلی جاتی ہے
تب بھی اس کے تصرفات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اور ایک بات اور یاد رکھے، یہ اللہ والوں کا کمال یہ ہے، یہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو ان کے جانے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ مجھے ابن ماجہ کی حدیث پاک یاد آ رہی ہے، جس کے راوی سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کے روایت کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ والے کا دنیا سے جانا اور ہے، عام مسلمان کا دنیا سے جانا اور ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، المیت تحضرہ الملائکہ، جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، یہاں تک تو سب مشترک ہے، سب شریک ہے۔ اگر ایمان والا ہے تب بھی فرشتے آئیں گے، بد ایمان بے ایمان ہے کافر ہے تب بھی آئیں گے، مگر فرق یہ ہے اگر ایمان والا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور اگر کافر ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ لیکن سرکار نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، اگر انتقال کرنے والا متقی ہو، پرہیزگار ہو، یعنی اگر بشر امام احمد رضا خان ہو، سرکار مفتی اعظم کی شکل میں ہو، حجت الاسلام کی شکل میں ہو، مفسر اعظم کی شکل میں ہو، تاج الشریعہ کی شکل میں ہو، امین شریعت کی شکل میں ہو، اگر یہ اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں، کمال کیا ہے؟ جو فرشتے آئے ہیں وہ کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان۔ میرے سرکار نے فرمایا فرشتے آ کر کہتے ہیں پاکیزہ جان جو پاکیزہ جسم کے اندر موجود تھی، لہانے سے صرف ظاہری اعتبار سے انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر روحانیت کو کی پاکی چاہیے تو اس پاکی کے لیے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ ذرا غور فرمائے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں پاکیزہ جان جو پاکیزہ جسم کے اندر موجود تھی، اخرجی حمیدۃ، اس حال میں نکل جا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سراہی جا چکی ہے، پسند کی جا چکی ہے، وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، اور بشارت ہے اس کے لیے، اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تیرے لیے خوشخبری ہے جنتی عیش و آرام کی، جنتی خوشبو کی۔ کب تک بولتے ہیں؟ فلا یزال یقال لها ذلك حتى تخرج، یہ جملے بولے جاتے رہتے ہیں، فرشتے یہی مبارکبادی پیش کرتے ہیں یہاں تک کہ جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور روح کہاں جاتی ہے؟ ثم یورج بها الى السماء، پھر اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں اس کے بعد دروازہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن ابھی انٹری نہیں ہوتی، ابھی داخلہ نہیں ہوتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا، یہ آنے والا کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے۔ جیسے ہی ولی کا نام سنتے ہیں فرشتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ادخلی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان۔ ابھی نکلنے کے لیے کہا جا رہا تھا، اب چونکہ جسم سے روح نکل چکی ہے اس لیے کہتے ہیں اب اگلے آسمان میں داخل ہو جا، اس حال میں ہو جا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں پسند کی جا چکی ہے، سراہی جا چکی ہے۔ یہ اللہ والوں کا دنیا سے جانے کا انداز ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں خوشخبری ہے تیرے لیے جنتی عیش و آرام کی، تیرے لیے جنتی راحت اور چین و سکون اور خوشبو کی خوشخبری اس کو دی جاتی ہے۔ یہ جملے کب تک بولے جاتے ہیں؟ فلا یزال یقال لها ذلك حتى تنتهي الى السماء التي فيها الله تبارک و تعالی۔ فرشتے یہ جملے بولتے رہتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ روح اس آسمان تک چلی جاتی ہے جہاں سے دنیا کا نظام چلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا اگر عام آدمی انتقال کرتا ہے اس کے فاتحہ کے دن کو ہم برسی کا دن کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ولی انتقال کرتا ہے اس کے فاتحہ کے دن کو عرس کا دن کہتے ہیں۔ اہل علم یہاں تشریف فرما ہے، عرس کے معنی دو ہے، اگر معنی مطابقی لیا جائے تو اس کا معنی شادی ہوتا ہے، اور اگر معنی لازمی لیا جائے تو اس کا معنی خوشی ہوتا ہے، چونکہ ہر شادی کے اندر خوشی پائی جاتی ہے۔ ہم نے کہا اللہ والا انتقال کر رہا ہے اور آپ اس کو خوشی کا دن کہہ رہے ہیں، جواب یہ ملے گا ہم خوشی کا دن کیوں نہ کہیں، اس لیے کہ ولی نے زندگی پر جو تکلیفیں اٹھائی تھی آج اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ فرشتے زمین پر اس کی مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، پہلے آسمان میں جا رہا ہے وہاں کے فرشتے مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اور اس کی روح کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندی تک لے کر گئے۔ اس لیے سنیوں نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کہا، عام آدمی کا انتقال کرنا اور ہے، ولی کا انتقال کرنا اور ہے۔ عام
کرے اس کو برسی کا نام دے دو، اور ولی انتقال کرے تو اس کو عرس کا نام دے دو۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ، کیا بات، 7 آسمان ہیں، 7 ہی زمینیں ہیں، منٹ بھی 7 ہیں، کیا بات ہے، واہ، وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ اللہ والے دنیا میں ہیں تب بھی ان کی زبان کا کمال، اور دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کی زبان کا کمال۔ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ استعاذني لأعيذنه۔ حدیث کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوں گے، ان کے منصب، ان کے عہدے، ان کے مرتبے کو دیکھ کر کے نبی اور شہید بھی رش کرتے نظر آئیں گے۔ اس جملے پہ سبحان اللہ بولیے، اور میری طرف توجہ کیجیے گا، یہاں جتنے آئے ہیں کسی دوسری دنیا سے نہیں آئے ہیں، سب اسی دنیا کے رہنے والے ہیں، اس لیے میری بات کو دھیان سے سنیں۔ سرور کائنات نے فرمایا وہ نبی اور شہید تو نہیں ہے، لیکن جب اللہ ان کو بلند مرتبہ عطا فرمائے گا تو ان کے منصب کو دیکھ کر، ان کے عہدے کو دیکھ کر، ان کے مقام کو دیکھ کر کے نبی اور شہید بھی ان پر رش کرتے نظر آئیں گے۔ رسول کریم کے صحابہ نے عرض کیا تخبرنا یا رسول اللہ من ہو، میرے آقا یہ بھی بتا دے یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ کمال ملا کیسے ہے؟ قیامت کے دن نبی اور شہید جن کی ذاتوں پہ رش کرے، آخر وجہ کیا ہے؟ رسول کریم نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ تبارک و تعالی من غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے مفتی صاحب قبلہ کی تقریر کا وہ واقعہ یاد کرے کہ آپ کی دعوت کی گئی ہے، سرکار امین شریعت کی، پوچھ رہے ہیں کوئی گھر کے اندر بدعقیدہ تو نہیں ہے؟ پوچھا گیا تو پتا چلا کہ عورت بدعقیدہ تھی، کہا پہلے توبہ کراؤ اس کے بعد کھانا کھلوایا جائے، کھانا بعد میں لگ رہا ہے، اس کے بعد آپ نے کھانا کھایا، پہلے توبہ کرائی۔ ہم نے کہا سرکار فرماتے ہیں ان کو مقام و مرتبہ اس لیے مل رہا ہے ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ محبت دنیا کی خاطر نہیں کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے محبت کیا کرتے ہیں، یہ دنیاوی رشتہ داریوں کو بعد میں رکھتے ہیں، اللہ کی محبت کو پہلے رکھتے ہیں۔ ولا اموال یتعاطونها، ان کی آپس میں تجارتوں کی بنیاد پر محبت نہیں ہوتی، بدعقیدہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، تجارت ہے، اس لیے اس سے لین دین بھی ہے، تعلقات بھی ہے، رشتے بھی قائم کر لیے ہیں، مگر ان اللہ والوں کا یہ نہیں ہوتا، یہ مال تجارت کو اہمیت نہیں دیتے، یہ دنیاوی رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے، ہاں اہمیت دیتے ہیں کب جب اس دیکھتے ہیں سامنے والے میں اللہ کا پیار پایا جاتا ہے۔ اور آخری حدیث پڑھ کر اپنے امام کی کتاب الامن والعلا للائق المصطفیٰ بدافع البلا کے حوالے سے اس حدیث کو پڑھ کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ مولانا اشرف صاحب تھوڑی سی شرافت کا مظاہرہ کریں گے، آپ پہلے سے کر ہی رہے ہیں، اور مزید شرافت کا مظاہرہ ہو جائے گا، محبت سے ذرا بول جائیں سبحان اللہ۔ ان اللہ والوں کی وجہ سے دنیا کو اللہ نے عذاب سے بچا کر کے رکھا ہے۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہماری گفتار کیسی ہے، ہماری رفتار کیسی ہے، لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہ ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، ان کا باطن کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ بوا عوام نہیں علم والوں کے اندر بھی پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر، ہماری اس قوم پر، ہم سب پر فضل خاص فرمائے، لیکن جو حقیقت میں اللہ رب العزت کے لیے محبت کیا کرتے ہیں، آؤ حدیث قدسی کے الفاظ اور اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کروں۔ سرکار امین شریعت کی زندگی کو سامنے رکھے میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے کہا انی لا اہم بأہل الارض عذابا فاذا نظرت الى عماری بیوتی والمتحابین فیہ والمستغفرین بالاسحار صرفت عنہم۔ فرمایا رب کہتا ہے میں دنیا والوں پر عذاب بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن مولا ہمارے گھروں پہ عذاب آتا کیوں نہیں، ہماری چھت برباد کیوں نہیں ہوتی، ہمارے جسم برباد کیوں نہیں ہوتے، ہماری زمینیں پھٹتی کیوں نہیں ہے، ہماری آنکھیں بیکار کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِ، جب میری نظر ان بندوں پہ پڑتی ہے جو میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ امیر شریعت وہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں 40 سال امامت کر کے مسجد کو آباد کر کے اپنے آپ کو اس صف میں شامل کر لیا ہے۔
वल्मुतहाब्बीन फिय्या, और आपको वाकया बता दिया, ये कह दिया कि बदअकीदा तो नहीं है, आपने अपने आप को इस जमात में शामिल कर लिया। अल्लाह फरमाता है वल्मुतहाब्बीन फिय्या, और मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत किया करते हैं। रिश्तेदारी बाद में है, नातेदारी बाद में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत पहले है। फरमाया वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, जब ज़माना सो रहा होता है तो रात के पिछले पहर में अल्लाह की बारगाह में बख्शिशें मांगा करते हैं। अब आप तीनों चीजों को सामने रखे, सरकार अमीन शरीयत मस्जिद को आबाद करने वाली जमात में भी शामिल है, सरकार अमीन शरीयत अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाली जमात में भी शामिल है, सरकार अमीन शरीयत पिछले पहर उठकर अल्लाह की बारगाह में अपने लिए और सारी उम्मत के लिए बख्शिश मांगने वाली जमात में भी शामिल है। अल्लाह फरमाता है सरफ तो अलहुम, जब इन जमातों पे मेरी नजर पड़ती है इनकी वजह से सारी दुनिया से अजाब को दूर कर दिया करता हूँ। इसलिए बदअकीदा कौम को यह समझाना होगा कि अल्लाह वालों के मज़ारात का, अल्लाह वालों का जमीन पे होना बहुत जरूरी है। अगर ये है तो हम अजाब से बचे हैं। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकिर अजब खाने खुर्राने वाले। अस्सलाम वालेकुम।